بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت و برکت و بخشش و رب تعالیٰ کی عطاؤں کے مہینے رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اللہ پاک کی بڑی فضل اور کرم نوازیوں کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین اس کے اندر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک کے عرش کے نیچے سے ہوائیں جو ہے وہ نکلتی ہے، اور وہ جو ہوائیں عرش کے نیچے سے جاری ہوتی ہے وہ ہوائیں چلتی چلتی جنت تک جاتی ہے۔ جب جنت تک ہوا جاتی ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس ہوا کی وجہ سے جنت کے جو پتے ہیں وہ ہلنے لگ جاتے ہیں، جنت کے جو دروازے ہیں اس کی کنڈیاں ہلنے لگ جاتی ہیں، اور وہ کنڈیوں کے ہلنے سے اور پتوں کے آپس میں ہلنے سے ایسی پیاری آواز آتی ہے، ایسی بہترین آواز آتی ہے، جس آواز کو سن کے جنت کی حوریں جو ہے وہ کہتی ہے فرشتوں کے آج کیا ہوا ہے کہ جنت کے پتے جو ہے وہ ہل رہے ہیں، جنت کے دروازے ہل رہے ہیں، اور اتنی پیاری آوازیں کس چیز کی ہے؟ فرق کہا جاتا ہے کہ اے حورو، آج رمضان مبارک کی پہلی رات ہے۔ تو حوریں کہتی ہے من صبر کے کہ اے رب کریم، وہ لوگ جن کے ساتھ ہمارے نکاح ہونے ہیں وہ ہمیں عطا کر۔ رمضان مبارک جو ہے اس کی جب پہلی رات آتی ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَغُلِّقَتِ النَّارُ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب رمضان مبارک کا مہینے کی آمد ہوتی تو آپ کہتے خوش آمدید اے رمضان مبارک کے مہینے، خوش آمدید، خوش آمدید۔ آپ سے کہا گیا کہ اس کو کیوں خوش آمدید کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ رمضان مبارک کو اس وجہ سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہ مٹانے کے لیے آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے سید الشہور رمضان، رمضان کا مہینہ جو ہے یہ مہینوں کا سردار ہے۔ حضرت معلّہ بن فضل آپ کہتے ہیں کہ سلف صالحین اور بزرگ جو تھے ان کا معمول یہ تھا، جب رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے اس کے انتظار اس قدر تھی کہ 6 مہینے پہلے، رمضان مبارک کے آنے سے 6 مہینہ پہلے دعائیں کرتے کہ یا اللہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے ہمیں زندگی میں نصیب کرنا، اور جب رمضان کو پا لیتے تو رمضان مبارک کے پھر 6 مہینے بعد دعا کرتے کہ یا اللہ ہم نے جو رمضان کے مہینے میں دعائیں کی ہے وہ ہماری قبول فرمانا۔ حضرت یحییٰ بن کثیر جو ہے وہ کانا من دعائہم اللہم صلی بی الی رمضان، وہ دعا کرتے تھے کہ اے رب کریم رمضان تک مجھے بچائے رکھنا، رمضان تک میں فوت نہ ہوں، یہ اس حال میں فوت ہو کہ میں رمضان مبارک کا مہینہ پا کے فوت ہوں۔ حضرت عمرو بن قیس جو تھے بہت بڑے تاجر تھے، رمضان کے 1 مہینہ پہلے اپنی تجارت کو ختم کر دیتے تھے، اغلقت تجارتہ، تجارت ختم کر دیتے، اور یہ کہ وتفرع الی قراءۃ القرآن، قرآن مجید کی قراءت میں اپنے آپ کو مشغول کر دیتے۔ دوست، رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، سعادتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ زندگی میں رمضان جو ہے خوش نصیب لوگوں کو ملتے ہیں۔ رمضان تو قیامت تک آتا رہے گا، لیکن کیا خبر ہم ہوگے یا نہیں ہوگے؟ جیسے کئی لوگ پہلے چلے گئے ہیں، رمضان آ گیا ہے، اسی طرح ہم چلے جائیں گے، رمضان پھر بھی آئے گا، لیکن خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اس رمضان میں عبادت کر کے اپنی بخشش کروا سکے۔ رمضان مبارک کے مہینے کو انسان جو ہے فضول کاموں سے بچا کے گزارے، اس کے اندر اپنا ایک معمول بنائے، اپنے فضول کاموں کو ترک کر دے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، کثرت کے ساتھ پیارے آقا پہ درود و سلام پڑھے، نوافل پڑھے، اپنا تزکیہ نفس کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان مبارک میں ہمیں اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔